دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بچوں، آج جمعۃ المبارک کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات آج کے دن میں نازل ہونے والی تمام رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، اور اسی حوالے سے اسی مناسبت سے چند گھڑیاں آپ کا ذکر پاک کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہا ہے۔ آج کا انسان ہوا میں اڑ رہا ہے۔ آج کا انسان پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ بیٹھے شخص سے بات کر سکتا ہے اور اسے دیکھ بھی سکتا ہے۔ آج کے انسان نے بڑی ترقی کی، لیکن یہ ساری ترقی مادیت کی ہے، انسانیت کی نہیں ہے۔ چیزوں نے ترقی کی ہے، ہمارے اخلاق نے ترقی نہیں کی۔ ہمارے اخلاق وہیں کے وہیں ہیں، ویسے کے ویسے ہیں۔ مادی چیزوں نے ترقی کی ہے، انسانیت نے ترقی نہیں کی۔ آج کا انسان کھو گیا، گم گیا۔ آج کا انسان کہیں نہ کہیں پریشانی میں مبتلا ہے، کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر اسے کسی نہ کسی بات کا خوف ہے۔ اگر انسان دین کے ساتھ جڑ جائے تو وہ انسانیت کی اعلیٰ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ دین کے ساتھ جڑ جائے تو دین اسے آدمی سے انسان بنا دیتا ہے۔ اگر آج کا انسان دین کے ساتھ جڑ جائے تو دین اسے یہ شان دیتا ہے کہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر آج کا انسان دین سے دور ہو جائے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ اگر آج کا انسان دین سے دور ہو جائے تو وہ شیطان سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ انسان کی تکمیل، اس کے اخلاق کی تکمیل دین کرتا ہے، اور دین ہی انسان کو انسانیت تک پہنچاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ اس سے پہلے میں عرض کروں کہ دین، تین چیزوں کا نام دین ہے۔ ایک عقیدہ، دوسرا عمل، اور تیسرا دل کی کیفیت۔ یعنی کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے، اور آپ کے دل کی کیفیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، پھر آپ دیندار بن جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریم میں حاضر ہوئے انسانی لباس میں۔ صحابہ ادب کی وجہ سے اور رعب نبوت کی وجہ سے سوال نہیں کر رہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، بشری لباس میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ میں لجپال سے سوال کروں، حضور مجھے ان سوالوں کا جواب دیں، اور صحابہ وہ جواب سنیں اور انہیں دین کی سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اس امت پر۔ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ کریم میں، عرض کی، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقائد بتائے۔ فرمایا عقائد کی درستگی ایمان ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا ایمان ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، مل اسلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے اعمال بیان فرمائے۔ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل والی چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا یہ اسلام ہے۔ پہلے عرض کی حضور ایمان کیا ہے؟ حضور نے عقائد بیان فرمائے۔ پھر پوچھا حضور اسلام کیا ہے؟ حضور نے اعمال بیان فرمائے۔
میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ 3 چیزوں کا نام دین ہے، ایک عقیدہ، دوسرا عمل اور تیسرا دل کی کیفیت۔ اسی مناسبت سے یہ حدیث نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا تو حضور نے عقیدہ بیان فرمایا، پھر حضرت جبرائیل امین نے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور نے عمل بیان فرمائے، پھر حضرت جبرائیل امین نے عرض کی مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو پھر اس انداز میں کرو کہ تمہیں لگے کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے، اللہ میرے سامنے موجود ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت ہے، یعنی کہ ایمان عقیدہ ہے، اسلام عمل ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جاننا یہ دل کی کیفیت ہے۔ 3 چیزوں کا نام اسلام ہے، 3 چیزوں کا نام دین ہے، عقیدہ، عمل اور دل کی کیفیت۔ 18ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں چیزیں ایک ہی مقام پر بیان فرمائی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا وہ کامیاب ہوئے 2 جہانوں میں جو ایمان لائے۔ اب مومنون کا لفظ کیا ہے؟ عقیدہ، یعنی کہ جو ایمان لایا اس نے عقیدہ قبول کیا، اور جس نے عقیدہ قبول کیا اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تینوں چیزیں جو حدیث میں حضرت جبرائیل امین نے پوچھی، وہی تینوں چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون کا لفظ عقیدہ بیان کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، عمل کی بات ہو رہی ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، خاشعون، وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دل کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ گڑ گڑانا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا وہ دل سے ہوتا ہے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک عقیدہ، دوسرا عمل اور تیسرا دل کی کیفیت، حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی۔ اب یہ 3 جو چیزیں ہیں، عقائد، اعمال اور دل کی کیفیات، انہی 3 چیزوں پر فقہ بنائی گئی، انہی 3 چیزوں کی بصیرت پر فقہ بنائی گئی، انہی 3 چیزوں کو فقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اسلام عرب اور عجم میں پھیل گیا، ایران میں پھیل گیا، افغانستان تک اسلام آ گیا، افریقہ تک اسلام چلا گیا، تو نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے۔ اب جو میں نے پیچھے تمہید باندھی ہے، اس بات سے آپ کو وہ پیچھے والی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ میں پیچھے کیا آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ میری دعا ہے کہ میں آپ کے ذہنوں تک یہ بات اتار سکوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کا نام دین ہے، عقیدہ، عمل اور دل کی کیفیت۔ قرآن نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہی انسان کو انسان بناتی ہیں، عقیدہ، عمل اور دل کی کیفیت۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ یہی 3 چیزیں ہیں جن سے فقہ بنی۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا تو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، علماء نے اپنے شعبے تقسیم کر لیے۔ کچھ علماء نے دین کی خدمت کی عقائد کی حفاظت کر کے، کچھ علماء نے اعمال کی حفاظت کی کتابیں لکھ کے، کچھ علماء نے دل کی کیفیات کی حفاظت کی، کچھ علماء نے دین کی خدمت کی، عقائد کی حفاظت کی۔ انہوں نے عقائد پہ زور دیا کہ عقیدہ بندے کا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ علماء نے اعمال پہ کتابیں لکھیں، بڑے بڑے دلائل پیش کیے، حضور کی سنت مبارکہ، حدیث مبارکہ پیش کی کہ بندوں کے اعمال خراب نہیں ہونے چاہیے۔ کچھ علماء نے دل کی کیفیات پہ زور دیا کہ دل کی کیفیات خراب نہیں ہونی چاہیے۔ 3 طرح کے علماء، 3 طرح کے شعبے تھے، لیکن جب یہ تقسیم ہوئے، جنہوں نے عقیدے کی حفاظت کی وہ مناظر اسلام بن گئے، جنہوں نے اعمال کی حفاظت کی وہ فقہا بن گئے، اور جنہوں نے دل کی کیفیات کی حفاظت کی وہ صوفیاء بن گئے۔ یعنی کہ 3 شعبے تھے،
اور تینوں شعبے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک شعبہ عقیدہ ہے، دوسرا شعبہ عمل ہے، تیسرا شعبہ دل ہے۔ جنہوں نے عقیدے پہ زور دیا وہ مناظر اسلام بنے، اور جنہوں نے اعمال پہ زور دیا وہ فقہا بنے، اور جنہوں نے دل کی کیفیت پہ زور دیا وہ صوفیاء بن گئے۔ میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریم میں کسی اور میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور کی موجودگی میں فتویٰ دیتا۔ اس دور کے لوگ صحابہ اکرام حضور سے مسئلہ پوچھتے تھے اور حضور ہی مسئلے کا جواب عطا فرماتے تھے، حضور ہی فتویٰ دیتے تھے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں 1.25 لاکھ، اور 1.25 لاکھ میں جو فتویٰ دیتے تھے وہ ہے 130 کم و بیش، یعنی کہ 140 سے کم ہے، 130 سے زیادہ ہے۔ اور جو 130 فتویٰ دیتے تھے ان میں بھی 7 افضل ہیں جو مکثرین فی الفتاویٰ تھے، جن کا فتویٰ زیادہ اتھینٹک اور مدلل ہوتا تھا۔ حضور کے صحابہ کتنے ہیں؟ سارے 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ میں جو فتویٰ دیتے تھے وہ تھے 130، اور 130 میں سے جو سب سے بڑے مکثرین فی الفتاویٰ تھے وہ 7 تھے۔ وہ کون کون سے؟ پہلے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی ہے ام المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا، پانچویں ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتویں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اگر آپ احادیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں، فتاویٰ کی کتابیں اٹھاتے ہیں، تو آپ کو ان بڑے 7 لوگوں کے فتویٰ جات زیادہ ملیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو براہ راست دین حاصل کیا، وہی دین انہوں نے امت تک پہنچایا۔ اس میں جو الگ الگ مسائل پیش آئے، حضور کی سنت سے، احادیث سے فیض حاصل کر کے انہوں نے امت کی رہنمائی کی۔ یعنی کہ یہ 7 ہیں۔ ان 7 میں میں نے ایک نام لیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ حنفیہ کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عبداللہ بن مسعود کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ نے پھر ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ یہ فقہ کے بانی بن گئے، ایک شریعت کے بانی بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عبداللہ بن مسعود کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ۔ آخری ایام میں حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ میں ہیں، آپ وہاں پر امامت و خطابت کرتے، فقہ کے مسئلے کو آپ نے سنبھالا ہوا ہے، کوفہ میں آپ ہیں، وہاں پر آپ دین بتاتے ہیں لوگوں کو، شریعت سکھاتے ہیں لوگوں کو۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے مصلی پر بیٹھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی، حضرت علقمہ اب لوگوں کو دین سکھائیں گے، حضرت علقمہ اب لوگوں کو شریعت بتائیں گے۔ جب حضرت علقمہ کا وصال ہوا، مصلی خالی ہو گیا، پھر اس مصلی پہ بیٹھے حضرت ابراہیم نخعی، پھر جب حضرت ابراہیم نخعی کا وصال ہوا، مصلی خالی ہو گیا، پھر اس مصلی پہ بیٹھے حماد بن مسلم، جب حماد بن مسلم کا وصال ہوا، پھر اس فقہ کے مصلی پہ، صحابی رسول کے مصلی پہ پھر بیٹھے ہیں ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے اور یہ کس کے مصلی پہ بیٹھے ہیں؟ میں شخصیت عرض نہیں کر رہا بلکہ ان کا رتبہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حیدر کرار کا مصلی ہے،
وہ ملا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مسلح گیا حضرت علقمہ کو، حضرت علقمہ سے مسلح گیا حضرت ابراہیم نخعی کو، حضرت ابراہیم نخعی سے مسلح گیا حماد بن مسلم کو، حماد بن مسلم سے مسلح گیا امام اعظم ابو حنیفہ۔ فقہ حنفیہ، ہم سب حنفی ہیں الحمدللہ، ہم فقہ حنفی کو مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ان کی فقہ مانتے ہیں۔ تمام اہل سنت میں، بلکہ برصغیر میں سب سے زیادہ، بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کی فقہ چلتی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اس فقہ حنفیہ کے بانی ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بانی حیدر کرار ہیں۔ حیدر کرار کے ارشادات کی روشنی میں فقہ بنائی گئی، اور اس مدرسہ فقہ حنفیہ کے جو پرنسپل ہیں، جو ناظم اعلیٰ ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس مدرسہ کے جو صدر مدرس ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ہماری فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ جن سے بہت ساری چیزیں روایت کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے لاڈلے صحابی، پیارے صحابی۔ آپ ان سے باتیں روایت کر کے، ان کے اعمال سے، ان کی زندگی سے جو انہوں نے حضور سے سیکھا، ان سے روایت کر کے امت کے لیے مسائل میں آسانی پیدا کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو اصل بات کی طرف آنے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب فقہ کا مسلح ملا، اس کے بعد آپ نے فقہ ایجاد کی۔ فقہ ایجاد ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوئی ہے۔ آپ کے بعد ایک تاریخ، علم کی ایک لمبی تاریخ ہے، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، پھر بڑے بڑے اکابرین نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو پڑھا، اس کو لاگو کیا، اس کی مزید ترجمانی کی۔ حضرت سفیان ثوری جیسے بڑے بڑے نام بیچ میں آتے ہیں۔ ایک گلشن آباد تھا، بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے اکابرین، فقہا، مناظر اسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، محدث، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب باری آئی نا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جو ایک گلشن آباد تھا، الگ الگ جگہوں پر تمام اکابرین اپنے اپنے علاقوں میں دین کا کام کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، علم بانٹ رہے ہیں۔ لیکن جب امام اعظم کے بعد حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے درمیان میں ایک علم کی تاریخ ہے، بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ جب حضرت امام احمد رضا خان بریلوی تک یہ علم پہنچا تو آپ نے صرف اس فقہ کی ترجمانی نہیں کی، بلکہ اس فقہ کے جتنے ترجمان تھے، جتنا اس فقہ کا ایک گلشن تھا، آپ نے سارے گلشن سے پھول لیے ہیں اور ایک گلدستہ بنایا ہے، اور ایک گلدستہ بنا کے اس امت کو عطا کر دیا۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد رضا خان بریلوی تک جتنے بھی اکابرین آئے، جتنی بھی ہستیاں آئی، ان سب کے علم کو کسی ایک جگہ پر یکجا دیکھنا ہے تو امام احمد رضا خان بریلوی کو دیکھنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تفقہ، حضرت امام شافعی کا تصرف، فراست، حضرت امام احمد بن حنبل کی استقامت، حضرت امام مالک کا عشق رسول، حضرت مجدد الفی ثانی کی جرت، حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم، آپ کی روحانیت اگر ایک جگہ پر دیکھنی ہو تو امام احمد رضا خان بریلوی کو دیکھیں۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پورے برصغیر میں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس دور میں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، القابات کی بڑی بھیڑ ہے۔ ہم بڑے بڑے لقب دے دیتے ہیں لوگوں کو، جب کسی کا تعارف کرواتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، درویش اہل سنت، فخر اہل سنت، بڑے بڑے القابات دیتے ہیں۔ لیکن اس بھیڑ کے اندر، ان القابات کے ہجوم کے اندر بھی کچھ ایسے لقب ہیں جو محفوظ ہیں، جو ان لوگوں کے ساتھ خاص ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے گئے۔
کیا صدیق اکبر کا لقب کسی اور کو ملا ہے؟ نام ہے عبداللہ بن ابو قحافہ، نام عبداللہ بن ابو قحافہ، لقب ہے صدیق اکبر۔ کیا صدیق اکبر کا لقب کسی اور کو ملا؟ نام ہے عمر بن خطاب، لقب ہے فاروق اعظم۔ کیا کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فاروق اعظم ہوں؟ نام ہے عثمان بن عفان، لقب ہے غنی۔ کیا کسی اور کو بھی یہ لقب دیا گیا ہے؟ نام ہے علی بن ابی طالب، لقب ہے حیدر کرار۔ کیا کسی اور کو بھی یہ لقب ملا ہے؟ نام ہے عبد القادر جیلانی، لقب ہے غوث اعظم۔ کیا کسی اور کو بھی یہ لقب دیا گیا؟ کیا کسی اور نے بھی ان القابات کا دعویٰ کیا؟ نام ہے علی حجویری، لقب ہے داتا گنج بخش۔ کیا کسی اور کو بھی یہ لقب ملا؟ نام ہے احمد سرہندی، لقب ہے مجدد الفیثانی۔ کیا کسی اور نے بھی اس لقب کا دعویٰ کیا؟ نام ہے احمد رضا، لقب ہے اعلی حضرت۔ کیا کسی اور کو بھی یہ لقب دیا گیا؟ نہیں ملا۔ جب ہم لقب لیں داتا گنج بخش تو ذہن داتا علی حجویری کی طرف جاتا ہے، جب ہم نام لیں شیخ مجدد الفیثانی تو ذہن احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے، جب ہم نام لیں عبد القادر جیلانی تو ذہن جاتا ہے شہنشاہ بغداد کی طرف، جب ہم نام لیں اعلی حضرت تو ذہن جاتا ہے امام احمد رضا خان بریلوی کی طرف۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو القابات ان کو ملے وہ دوسروں کو کیوں نہیں ملے؟ تو اصول یہ ہے جن کو ہم نے لقب دیے وہ لقب مٹ گئے، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول نے لقب عطا کیے وہ قیامت تک لقب شاد بھی ہیں اور آباد بھی ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فقہ حنفیہ کے تمام اکابرین کی تصانیف کو اکٹھا کر کے جو گلدستہ بنایا، اس گلدستے کو پھر آپ نے امت کے سامنے رکھا، پھر آپ کو لقب دیا گیا اعلی حضرت کا۔ آپ کو 100 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کسی مولوی سے کسی خطیب سے نہ پوچھیں کہ اعلی حضرت کون ہے، اگر پوچھنا ہے تو صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے پوچھیں کہ اعلی حضرت کون ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو محدث اعظم محدث پاکستان سردار احمد قادری کچوچوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں کہ اعلی حضرت کون ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو سید ابو البرکات رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں کہ اعلی حضرت کون ہے۔ صدر الافاضل یہ فاضل کی جمع ہے، یعنی کہ جہاں علماء کی بزم ہو اور بڑے بڑے اکابرین علماء بیٹھے ہو، بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہو، اس بزم کی جو صدارت کرتے ہیں وہ سید نعیم الدین مراد آبادی۔ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام کہ علماء کی بزم میں آپ کو صدارت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی جیسے اکابر حضرت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا ہاں بریلوی کو کھڑے ہو کر وضو کروایا کرتے تھے۔ اگر پوچھنا ہے تو ابو البرکات رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں، آج کے مولوی سے نہ پوچھیں کہ اعلی حضرت کون ہے۔ اعلی حضرت ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک تنظیم ہے، ایک سلسلے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے۔ اعلی حضرت اتنے نفیس انسان تھے، اتنے نفیس انسان تھے کہ ہر عاقل اور بالغ آپ پر فخر کیا کرتے۔ آج بھی اہل سنت کا جھومر ہے اعلی حضرت، اہل سنت کا فخر ہے اعلی حضرت۔ اعلی حضرت کا اتنا عاجزی والا انداز تھا کہ آج کے دور کے مرید اپنے مرشدوں پر فخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بروز محشر اللہ کے سامنے اپنے مرشدوں کو پیش کریں گے اپنی بخشش کے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرید کو امید ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا اور یہ مرشد والی نسبت میرے کام آئے گی کہ میں اپنے مرشد کو بروز محشر اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ یا اللہ میں ان کے پیچھے لگا تھا، یا اللہ یہ نیک انسان تھے،
ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے صالح اعمال کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ لیکن اعلیٰ حضرت اتنے نفیس شخص ہے کہ جہاں پر آپ کی نسبت تھی شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد کریم، آپ فرماتے ہیں جب اللہ مجھے پوچھے گا نا بروز محشر کہ شاہ آل رسول بتا ہمارے لیے کیا لایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرید احمد رضا کو آگے کر دوں گا، میں کہوں گا کہ یا اللہ احمد رضا لے کر آیا۔ مرید تو اپنے مرشدوں پر فخر کرتے ہی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اتنے نفیس انسان تھے کہ آپ کے مرشد لاکھوں مریدوں میں فخر کرتے ہیں کہ کل بروز محشر جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، میں کہوں گا کہ امیر اہل سنت میں اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا بریلوی کو لے کر آیا۔ اعلیٰ حضرت بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے، پٹھان تھے، بڑے سخت تھے، لیکن سخت تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے لیے، بڑے سخت۔ آپ رتی برابر بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرے، آپ فوراً شریعت کا قانون اس پہ نافذ کرتے تھے۔ کوئی محدث بھی ہو، کوئی مناظر اسلام بھی ہو، کوئی فقہا کا رتبہ بھی رکھنے والا ہو، اگر اس سے رتی برابر بھی کوئی لچک آ جاتی شریعت میں تو آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ جتنے سخت تھے کافروں کے لیے، اتنے ہی شفیق تھے اللہ اور اس کے رسول کے عاشقوں کے لیے۔ آپ کو پتہ چل جاتا نا کہ میری بزم میں کوئی سید زیادہ بیٹھا ہے، تو آپ اپنی بزم، آپ اپنی کرسی کو چھوڑ کے، آپ اپنی مسند کو چھوڑ کے، منبر کو چھوڑ کے انہیں جگہ دے دیتے۔ اگر وہ نہ بیٹھتے تو آپ اپنی دستار اتار دیتے۔ یہ دستار کس کی ہے؟ یہ عزت والی دستار کس کی ہے؟ آپ اپنی دستار اتار کے سید زادو کے قدموں میں رکھتے اور فرماتے کہ خدا کی قسم آپ میری مسند پہ بیٹھ جائیے اور مجھے یہ موقع دیجئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں سرخرو ہو سکوں، وگرنہ اگر مجھ سے پوچھ گچھ ہو گئی کہ ہمارے گھرانے کا بچہ وہاں سامنے زمین پر بیٹھا تھا اور آپ منبر پر بیٹھے تھے سج سمر کے۔ سخت تھے کافروں کے لیے لیکن شفیق تھے مسلمانوں کے لیے۔ سخت اتنے کہ نان پارا کا بادشاہ خط لکھے کہ میری شان میں کوئی قصیدہ لکھ دے اور آپ اسے جواب دیں للکار کے، آپ کہیں کہ میں نہیں تیرا قصیدہ لکھتا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ سخت اتنے کہ بادشاہ کو منع کر دیں، لیکن شفیق اتنے کہ جب 11ویں کا لنگر زمین پہ گر جائے تو ہاتھوں سے اٹھانے کی بجائے اپنے لبوں سے اٹھائیں، اتنے عاجزی و انکساری والے۔ آپ کے جو بزرگ تھے وہ کابل سے لاہور آئے، لاہور سے دہلی گئے، دہلی سے وہ بریلی شریف چلے گئے۔ 14 جون 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے والد یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے دادا کی گود میں رکھا، جن کا نام ہے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے جو بزرگ ہیں وہ عالم بھی تھے اور صوفیاء میں سے بھی تھے۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے والد کی یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی گود میں رکھا ہے اور عرض کی کہ ابا جان حضور بچے کے لیے دعا فرما دیں، تو حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور قبولیت کی گھڑی تھی، عرض کی مولا میرے اس پوتے کو بڑا عالم بنانا، بڑا عالم بنانا۔ چھوٹے سے لفظ تھے لیکن آواز جا پہنچی آسمان تک، اللہ نے وہ دعا قبول فرمایا اور اللہ نے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام شاد اور آباد رہے گا۔ اہل سنت کا فخر ہے اعلیٰ حضرت۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہمارے حضرت صاحب بھی بڑی تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بزرگوں کے سامنے بٹھایا کریں اور پھر بزرگوں سے کہا کریں کہ آپ ہمارے بچے کو دعا دیں۔ پتہ مشہور ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو بڑے رنگ لگے ہیں، پوچھے نا کیوں لگے ہیں تو کہتے ہیں اس سے فلاں بزرگ کی دعا لگی تھی۔ پوچھے نا کیوں رنگ لگے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندے کا کام کیا کرتا تھا، اس کی دعا لگ گئی، اس بزرگ کا اس نے ساتھ دیا، اس کی دعا لگ گئی۔
وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے جانور سنبھالا کرتا تھا، ان کا پانی، کوئی بھی طریقہ ہو، کہا کہ ان کی دعا لگے۔ اپنے بچوں کو بٹھایا۔ اعلیٰ حضرت شروع سے ہی بڑے نفیس تھے، بچپن سے ہی آپ کی بنیاد بڑی مضبوط تھی، آپ کے قدم بڑے مضبوط تھے، آپ کے اعصاب بھی بڑے مضبوط۔ 4 سال کی عمر ہے، آخری بات کا، 4 سال کی عمر، ابتدائی اسباق پڑھ رہے ہیں آپ، اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی، بہت بڑی کلاس، آپ سبق پڑھ رہے ہیں تو دوران کلاس ہی ایک طالب علم کلاس میں داخل ہوئے۔ بچے نے آ کر کہا، طالب علم نے، السلام علیکم استاد جی۔ تو استادوں نے جواب دیا، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں زندگی دے، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی نشست پہ بیٹھ جاؤ۔ اب طالب علم نے سوال کیا، سلام کیا، اور استاد نے جواب دیا، اللہ تمہیں زندگی دے، جیتے رہو۔ اعلیٰ حضرت کی 4 سال کی عمر ہے، آپ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے استادوں کے پاس گئے اور اپنا سپارہ ریل پہ رکھا اور کہتے ہیں، استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ استادوں نے کہا، بیٹا پوچھو، کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ ننھے بچے نے تو آپ پوچھنے لگے، عرض کرنے لگے، استاد جی میں نے پوچھنا یہ کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے یا جیتے رہو یا اللہ تمہیں زندگی دے یہ کہنا چاہیے؟ استادوں نے ننھے بچے کی طرف دیکھا جو 4 سال کی عمر کے اعلیٰ حضرت ہے، اور سینے سے لگا لیا اور فرمایا، سبحان اللہ، اگر اس عمر میں بھی تم دین کے اتنے طرفدار ہو، اور جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو دین کا کتنا نام روشن کرو گے۔ شروع میں یہ اعلیٰ حضرت کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، اور بنیاد بھی اس لیے کہ آپ کے والد، آپ کے دادا جان، آپ کی والدہ اکابرین میں سے نیک اور صالح انسان تھے، اور آپ کو آپ کے بزرگوں کی دعا لگی۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، اہل سنت کا جھومر ہے، فخر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی، آپ کی تصانیف کی ترجمانی، اور آپ کے بعد جتنے اکابرین آئے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی تک، سب کے گلشن میں سے پھول اکٹھے کر کے آپ نے ایک جو فقہ بنائی وہ آج ہماری سامنے رکھ دی۔ 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی آپ کا مزار، آپ کا گھرانہ اسی طرح شاد اور آباد ہے جس طرح آج بھی آپ وہاں اس محفل میں زینت افروز ہیں۔ تو میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تصانیف کو پڑھا کریں۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول۔ اگر نعت لکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت والی زبان چاہیے، اگر سلام لکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت والا خلوص چاہیے، اور اگر کوئی فتویٰ دینا ہو تو اعلیٰ حضرت جتنی گہرائی چاہیے۔ آپ بڑے سخت بھی تھے لیکن بڑے شفیق بھی تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کے فیض و برکات سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی تصانیف کو پڑھ کے اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزم کے آخر میں جمعہ کے بعد انشاءاللہ اِصال ثواب کی بزم رکھی گئی ہے، بالخصوص سفر المظفر، چونکہ بہت ہی نیک لوگوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے بڑے اکابرین اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، ان سب کی اِصال ثواب کے لیے ان کے نام کی بزم بھی سجائی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ملک پاکستان کی خیر کے لیے اور اس امت مسلمہ کے اوپر اللہ کے کرم اور فضل کے لیے حضرت صاحب دعا فرمائیں گے۔ آپ سب اس بزم میں شامل رہیے، دعا ہے اللہ آج ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔